السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 بیٹا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو 13ویں پارے میں سے کچھ ناظرہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، اور گزشتہ سبق جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ یہاں سے لے کے دیا تھا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 13واں پارہ، اور اس میں یہ آیت اور رکوع نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آیت کیسی ہے؟ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا، یہاں سے لے کے تو وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم نے یہاں سے آگے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے آداب کے اعتبار سے آپ نے اس کو لینا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ چیزیں پڑھنے کے بعد پھر اس کو پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ نے سن لیا ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو۔ اچھا، آپ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے نا، بار بار سنیں گے پھر پڑھیں گے، ایک مرتبہ سنیں اور پھر اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ سنیں، پھر آپ کی پہلے سے کم غلطیاں آئیں گی، پھر تیسری مرتبہ، یعنی جتنی مرتبہ آپ سن کے دوبارہ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ تو جب آپ سمجھیں کہ بھائی آپ کی بہتری ہو چکی ہے تو پھر آپ کسی بڑے کو سنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا اور غلطیوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ نے ناظرہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ناظرہ ایک ہے عام پڑھنا، لیکن ایک ہے کہ اس کو تلفظ اور مخارج کا لحاظ کر کے تو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مخارج کو صحیح طور پر جہاں سے نکالنے کی جگہ ہے نا، لفظ کو وہاں سے نکالیں تو تب جا کے اب دیکھیں میم آ جائے شد والا یا نون شد والا آ جائے تو وہاں دیر لگا کے پڑھنا ہم نے۔ پھر یہ جو توئے آ جاتی ہے درمیان میں، یہاں وقف بھائی سانس ٹوٹ گیا، اب کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، جہاں پہ سانس ٹوٹا ہے وہیں سے آگے پڑھیں، نہیں بلکہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب بعض لفظ یہ ہوتے ہیں نا کہ جب تک کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جب تک اس کا گزشتہ تھوڑی سی بات اور یعنی کہ تھوڑی سی اگلی بات ملائی نہ جائے تو اس بات کا مقصد جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے اگر بغیر کسی وقف کے آپ کا سانس ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ یہاں یہ دیکھیں موثقا من اللہ، اب یہاں پہ کوئی وقف نہیں ہے لیکن سانس ٹوٹ رہا ہے، تو مئو سے آپ نے کہا ہے نا تو سانس ٹوٹ گیا تو آپ یہاں پہ فوری طور پہ وقف کریں، موثقا، مئو سے کم نہ کہیں بلکہ موثقا۔ جب آپ نے موثقا کہہ دیا پھر آپ مئو سے کم سے لے کے نہیں پڑھیں گے بلکہ حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا پیچھے سے لے کے تو پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے دھیان رکھنا ہوگا ان میں، تب جا کے تو مکمل طور پہ ادائیگی ہوگی۔ اور پھر حروف موٹے باریک، جیسے کہ اب قاف آ گیا ہے، وقال، وقیلا نہیں کہیں گے، وقال یا بنیہ، ٹھیک ہے۔ من باب واحد وادخلوا، یہ میم پہ میم آ گئی نا نون کے اوپر، اب پچھلی میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا بن جائے گا، من باب۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے تو آپ نے پڑھنا ہے تو پھر انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اچھا، تو دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا سورہ شمس،
یہ دیکھیں آپ کو سورہ شمس نظر آ رہی ہے جی، اس کا نام کیا جی؟ سورۃ الشمس مکیہ۔ بسم اللہ پڑھیں گے۔ والشمس سے لے کے تو میں نے اذا یغشا ہا تک بھی ہو گیا تھا، پھر والسماء سے لے کے تو پھر آگے وتقواہا یہاں تک بھی ہو گیا تھا۔ آج ہم نے اس سے آگے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے سورت کا نام لینا نہیں بھولیں گے، سورت کا نام بسم اللہ، یہ دونوں چیزیں لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، کیسے؟ جیسے کہ سورۃ الشمس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ اب ہم نے پڑھنا ہے جی آگے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں جی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نشان لگا دیا میں نے، اس میں حروف موٹے باریک آپ نے کرنے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ مکمل توجہ ذرا کریں اور دھیان سے سنیں آپ۔ قد افلح من زکاہا، دیکھیں میں نے دیر کس پہ لگائی ہے، کس کو جلدی ادا کی ہے؟ قد، اس پہ کوئی دیر نہیں لگائی۔ افلح، اس پہ بھی میں نے کوئی دیر نہیں لگائی۔ من پہ میں دیر لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قد افلح من زکاہا، قد پہ کوئی دیر نہیں لگی، افلح پہ بھی کوئی دیر نہیں لگی، زکاہا پہ بھی کوئی دیر نہیں ہے، من پہ دیر لگائیں گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من، اس پہ پھر من پہ دیر لگے گی، باقی کسی چیز پہ دیر نہیں لگے گی۔ کیوں؟ نون پہ جزم ہے، جزم آ جائے، شد آ جائے نون اور میم پہ تو وہاں دیر لگا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وقد خواب من دساہا، دیکھا نا میں نے نون پہ دیر لگائی ہے، باقی کسی جگہ پہ دیر نہیں لگائی۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے پوری کوشش کرنی ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو تب جا کے تو ادا ہوگا۔ وقد خواب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا، اس پہ میں نے کیا کیا جی؟ کذبت، تا پہ آواز بند کی ہے، کذبت، اور ذال کو باریک پڑا ہے، کاف کو بھی باریک پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ بت، تا کو بھی باریک پڑا ہے، آواز بند کی ہے۔ کذبت اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا، کو میں نے موٹا کیا، آپ نے بھی اس کو موٹا کرنا ہے، بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، اذم حمزہ زیری زال زیر میم زم، نون کے ساتھ نہیں ملے، اذ انبعث اشقاہا، یعنی جس طریقے سے میں جہاں پہ دیر لگا رہا ہوں، دیر لگا کے آپ نے پڑھنا ہے، جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں اس طریقے کو آپ نے بھی اپنانا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی انشاءاللہ اگلے